الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. اڑتے پرندے صبح صبح لے کر وہ ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یہ گفتگو. بلغ العلا بکمالہ اور تھی روشنی سے بھری فضا. جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ آ رہی تھی ہر سو یہ صدا. کشفت دجا بجمالہ بلبل بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گلتوق میں کہہ رہی تھی یہ شوق میں حسنت جمیع خصالہ. اور چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. سنی پہ واجب ہے وہ کہے صلو علیہ وآلہ. اب مل کر ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ گونج پڑھ لیں الصلاۃ والسلام یا سیدی. اونچی آواز سے یاد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ صرف 2 شعر پڑھوں گا آپ کو جگانے کے لیے. مجمع بڑا سست ہے یار. محبت کے ساتھ حضور کے میلاد میں ہیں. اپنے چہروں پہ مسکراہٹ سجا کے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. جو چودھری بن کے ملک بن کے امیر بن کے بیٹھا ہے وہ نہ بولے. جو میرے مصطفیٰ کا فقیر بن کے بیٹھا ہے وہ اونچی کہے سبحان اللہ. تھوڑی سی ایکو کھول دیں ساؤنڈ والے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں. یا مصطفیٰ میرے
ساتھ مل کے پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں جو حضور کا میلاد سننے کے لیے آیا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں، تیرے جیاں سونا نبی، تیرے جیاں سونا نبی، لبھاں تے تاں جے ہووے لبھاں تے تاں جے ہووے کوئی، سانوں تاں ہے انہا پتا تیرے جیاں کوئی نہیں، سانوں تاں ہے انہا پتا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ اور اقصا دے وچی آقا پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا کا ماحول ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے انبیاء بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں اس حضور کی امت میں سے پیدا فرما دیا ہے۔ اونچی فرما دیئے سبحان اللہ۔ اقصا دے وچی آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو گیا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ ایک باری میرے یاد مل گئے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیاں کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے میرے نبی کے عاشقوں اور سطح پر علماء کرام، حفاظ قراء، تمام احباب، میری آنکھوں کا مرکز اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ علماء کے خوبصورت جمع غفیر میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اور انتہائی ہدیہ تبلیغ و تحسین کے مستحق برادر مکرم ہمارے بزرگ جناب حاجی نصیر الدین صاحب، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید سجائی، اللہ جل شانہ اس کی فیوز و برکات کی برکت سے اس فیکٹری کے اندر اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کا میلاد سجاتے ہیں اور حضور کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر، جس جگہ، جس مکان میں مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جاتا ہے، اللہ پورا سال وہاں پہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ پورا سال وہاں بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید سجائی گئی، میری دلی دعا ہے اللہ اس کی برکت سے آج ہم سب پہ ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ اونچا کہتے آمین۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب قل، اے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے لب روحہ سے ارشاد فرما دیجئے، محبوب بات میری ہے، لب آپ کے ہیں، میری امت سے آپ فرما دیجئے۔ اللہ کیا فرمانا ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے، فلیفرحوا، پھر تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم مال اکٹھا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو،
یہ جمع کرنے سے بہتر ہے کہ تم مصطفیٰ کے میلاد میں اس کو خرچ کرو۔ اب یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں فضل ملے تو پھر تم خوشی مناؤ، اور جب مصطفیٰ کی صورت میں فضل کبیر مل جائے، اور اللہ فرماتا ہے جب تمہیں رحمت ملے تو پھر تم خوشی مناؤ، اور جب مصطفیٰ کی صورت میں رحمت للعالمین مل جائے تو پھر کتنی خوشی منانی چاہیے۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے جب ذات مصطفیٰ کی صورت میں اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی تمہیں مل گیا اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی تمہیں مل گئی، تو پھر کائنات والوں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی آمد پہ تم خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ اور کائنات کے اندر جتنی بھی خوشیاں ہیں یاد رکھیں یہ حضور کی ولادت کی خوشی کی برکت سے ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں بنائی ہے۔ آج ہمارے دل باغ باغ ہیں، روحیں سرشار ہیں، قلوب شاداں و فرح ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کائنات کی ساری خوشیاں ملی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب کے ساتھ کلام کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے بڑا مجھے مقام دیا ہے، مجھے تو نے بڑا نوازا ہے کہ کوہ طور پہ بلا کے میرے ساتھ تو نے کلام کیا ہے، اللہ یہ بتا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی تو نے کسی کو عظمت عطا فرمائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا عشاقا۔ اے موسیٰ تو کیسی بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر میں نے محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتا، یہ جنت و جہنم کو نہ بناتا، یہ لیل و نہار یہ گردش ایام کو پیدا نہ کرتا، کسی فرشتے کو نہ بھیجتا، کسی نبی کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، اور فرمایا اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے موسیٰ سن اگر اس کائنات کے اندر محمد عربی کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اے موسیٰ اگر اس کائنات کے اندر میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے تو یہ بھی وجہ یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی ولادت کر دی ہے، مصطفیٰ کو اس کائنات میں بھیج دیا۔ تو کائنات کی ساری خوشیاں مصطفیٰ کی خوشی کے صدقے میں ہیں۔ اور یاد رکھیں جب اس کائنات کے اندر آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اس سے پہلے اس کائنات کے اندر ظلمت تھی، اندھیرا تھا، جبر کا نظام تھا، استحصال کا نظام تھا۔ عرب اتنے ظالم اور اکھڑ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام جس سال اس دنیا کے اندر آئے اللہ نے فرمایا اے جبریل کائنات کے اندر جتنی ماؤں کو حمل ہے ان تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرما دو، اس لیے کہ میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے۔ کسی گھر کے اندر غم نہیں ہونی چاہیے بلکہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرما کے اللہ نے مصطفیٰ کا لنگر تقسیم کیا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، کائنات کے اندر تمام ماؤں کو بیٹے عطا کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام عورتیں جن کو حمل تھا اللہ نے فرمایا بیٹی عطا کر دی۔ اور دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ جس سال آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سال کا نام عام الفتح ہے۔ عام الفتح اور عام الفتح یعنی فتح کا سال، جشن کا سال، خوشیوں کا سال، اس لیے کہ اس سال جتنے قافلے تجارت کے لیے گئے تجارتی قافلے ان کو خاصا نفع ہوا، اور اس سال کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ سیرت کی تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے چارہ بالکل نہیں تھا، قحط سالی کا عالم تھا، جانور اتنے بھوکے تھے کہ ان کے پیٹ بالکل کمزور ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں نظر آتی تھی، ڈھانچے نظر آتے تھے۔ لیکن جس سال آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا چارہ ہوا، اتنے پتے ہوئے، درختوں کے اندر اتنی ہریالی آئی
کہ محدثین مفسرین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس سال جانوروں کی چربی اتنی بڑھ گئی کہ ابھی لگتا تھا کہ جانوروں کے جسم پھٹ گئے، اتنا اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا کی۔ اور اس سال کا نام عربوں نے کیا رکھا؟ یوم الفتح، عام الفتح، یعنی پھٹنے کا سال اور فتح کا سال، خوشیوں کا سال۔ تو کائنات کے اندر میرے بھائیوں جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکت سے ہے۔ اور پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا تو منظر کیا ہوا؟ میں نے مختصر بات کرنی ہے، اگر حضور کا میلاد سننا چاہتے ہیں تو اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب ہوا منظر کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر اکیلی تھی، مجھے یہ فکر لاحق ہوئی میرے گھر کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور میں گھر کے اندر اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی عورت بھی موجود نہیں ہے اور گھر کے اندر کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھے یہ غم اور پریشانی لاحق ہوئی، اچانک کیا ہوا؟ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا، فرماتی ہیں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، میرے گھر کے اندر لمبے لمبے قد والی عورتیں داخل ہونے لگی۔ میں نے ان عورتوں سے پوچھا اے عورتوں، اے آنے والی ہو، تم کون ہو؟ تم کیا کرنے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی اے آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ جناب حوا سلام اللہ علیہا، اور ان میں سے دوسری کہنے لگی اے آمنہ پریشان نہ ہو، میں جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہوں، اور ان میں سے تیسری کہنے لگی اے آمنہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جی ہوں، مریم سلام اللہ علیہا۔ فرمایا اے آنے والی ہو، کیا کرنے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آمنہ تمہیں مبارک دینے آئی ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ تمہیں مبارک دینے آئی ہے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہے جب میرے لال کی ولادت ہوئی؟ خرج منی نور اضاء له قصور الشام۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میرے جسم سے نور نکلا، نور کا اظہار ہوا جس سے مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اور منظر کیا تھا جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی؟ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی میں نے قصور، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور پھر منظر کیا ہوا جب میرا لال پیدا ہوا میں نے چاہا کہ اپنے لال کو غسل دوں۔ فرماتی ہیں ولد محمد مغسولا مکحولا مختونا محدرا کان ساجدا۔ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی منظر کیا تھا، انداز کیا تھا؟ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے، آقا کریم علیہ السلام حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں ہے۔ فرماتی ہیں سرکار کو غسل دیا گیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سرکار علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ دیا اور فرمایا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں لوگوں ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر قدم رنجا فرماتے ہیں تب بھی مصطفیٰ امت کی فکر کرتے ہیں، اور جب آقا کریم علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تب بھی امت کی فکر کرتے ہیں۔ اونچا کہیے سبحان اللہ۔ بس ایک روایت اور اس کے بعد ختم۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان، اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے حضور کو اتنی عظمت کے ساتھ نوازا ہے کہ تمام انبیاء بھی جن کی عظمت اور جن کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے فخر کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے امتیوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اپنے حواریوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمائے لوگوں اپنے بعد تمہیں ایسے پیغمبر کی ولادت کی خوشی ہوگی اور ولادت کی تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی اس کائنات میں اس دنیا میں محمد ہوگا، اور آسمانوں پہ اللہ نے ان کا نام احمد رکھا ہے۔ ایک حواری کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، اے روح اللہ، اے آیت اللہ، اے عزت اللہ، اللہ کی نشانی، اللہ کی دلیل، اللہ کی برہان، یہ بتاؤ کہ کیا اس آخری پیغمبر کی شان آپ سے بھی بڑھ کر ہوگی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس حواری نے یہ بات کی، کیا اللہ کے پیغمبر اس آخری پیغمبر حضور کی شان آپ سے بڑھ کر ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کمال کا جواب ہے، اور آج بھی وہ الفاظ انجیل برنباس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے حواریوں، تم کہتے ہو کہ اس آخری پیغمبر کی شان اور عظمت مجھ سے بڑھ کر ہوگی، فرمایا لوگو سنو سنو، فرمایا میرے حواریوں، میں بے شک اللہ کی دلیل ہوں، اللہ کی حجت ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب نبوت ہوں، صاحب حکمت ہوں، لیکن خدا کی قسم اس آخری شان والے پیغمبر کی اللہ نے اتنی عظمت بنائی ہے، اتنی شان ہے اس آخری پیغمبر کی، کاش عیسیٰ روح اللہ، میں عیسیٰ اس قابل ہوتا کہ اس آخری پیغمبر کے نالین جوتوں کے تسمے کھول بھی سکتا اور بند بھی کر سکتا، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں اس آخری پیغمبر کے جوتوں کے تسمے کھول بھی سکوں اور بند کر بھی کر سکوں۔ یہ ہے شان ہمارے آقا و مولا کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا کو شان بخشی ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اس حضور کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امتی ہونے کا یہ حق بنتا ہے، تقاضا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ حضور کی شان تو بلند ہے ہی ہے، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے، لیکن اگر ہم حضور کا میلاد منائیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، اللہ حضور کی برکت سے ہماری شان کو بلند کر دے گا۔ حضور کی برکت سے اللہ اس گھر کے اندر پورا سال رحمت نازل فرماتا ہے جس گھر کے اندر مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی اس خوبصورت تقریب سعید کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی نصیر الدین صاحب ان کے اس کارخانے کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔